بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے ان لوگوں کے ایکسپیرینس کو آپ تک شیئر کرنے کی جن لوگوں نے وظائف کو کیا ہے اور ان وظائف کو کرنے سے ان کو فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی ان وظائف کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا گزشتہ وظیفہ تھا، ایک بہن ہے، ان کا بیٹا پیدائشی طور پہ نہیں بول سکتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے چاہے آلہ لگوا دیں چاہے جو مرضی کر لیں، یہ بچہ بول نہیں سکتا۔ انہوں نے 4 سال اس عمل کو کیا ہے۔ استقامت، ہر عمل کے اندر استقامت بہت ضروری بھی ہے اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے، اصل فائدہ ہی استقامت سے ہے۔ تو انہوں نے مستقل اس عمل کو کیا ہے اور 4 سال اس کو کیا ہے۔ اب ان کا بیٹا سن بھی سکتا ہے، اس کو آلہ لگا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک انشاءاللہ اس کا آلہ بھی اتر جائے گا۔ تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت فائدہ مند ہے، دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان بہن کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے ان کا مسئلہ حل بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیے ہیں۔ آپ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ کسی وظیفہ سے حل ہوا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں، یا بلکہ بہتر کمنٹ ہی ہے، نیچے کمنٹ سیکشن لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ کمنٹ کر دیجیے اپنا وہ وظیفہ ہمیں آپ لکھ کے بھیج دیجیے، ورنہ واٹس ایپ پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرا اس وظیفہ سے مسئلہ حل ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ لکھتی ہیں: السلام علیکم، مجھے عقل داڑھ کا بہت زیادہ درد تھا۔ داڑھ کے درد کے لیے فرما رہی ہیں کہ مجھے بہت شدید درد تھا، اور یہ بہت سے لوگوں کو ہے۔ جب یہ داڑھ نکل رہی ہوتی ہے بہت اذیت ہوتی ہے، کوئی علاج سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بہت زیادہ تکلیف تھی، میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ 2-3 ٹیکے لگائیں گے، ہو سکتا ہے یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو نکالنا بھی پڑ جائے۔ تو فرما رہی ہیں کہ یہ سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چلے میں آپ کو کل آ کے بتاؤں۔ تو انہوں نے پھر کہتی ہیں کہ میں نے گھر آ کے ایک وظیفہ سنا اور میں نے اس عمل کو کیا بھی۔ تو الحمدللہ جب میں نے اس عمل کو کیا تو مجھے درد بھی ختم ہو گیا اور عقل داڑھ بھی خود بہت نکل آئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ آپ کی فیملی میں ایسے ہوں گے جن کو عقل داڑھ نکلتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل داڑھ نکلتی ہے اور سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کیجیے عقل نکل گئی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند عمل ہے۔ میں انشاءاللہ عمل کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتا ہوں، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ فرما رہی ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت ایک سانس میں 21 بار پڑھیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گالوں پر رکھ کر پڑھیں۔ میں نے روزانہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ میری عقل داڑھ خود بہت نکل آئی۔ الحمدللہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے سمجھ آئے گا۔ نیچے کمنٹ ہے: میرا بیٹا بول نہیں سکتا، اس کے لیے وظیفہ۔ میں نے یہ وظیفہ ایکسپیرینس پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اور وہ پھر بھی کمنٹ کریں بیٹا بول، وہ جو عمل بتایا گیا آپ اس کو کریں۔ اچھا یہ وظیفہ میں بتاتا چلوں، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، آپ کو درد ہے، نماز نہیں بھی پڑھنی تو نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور نماز کا جو فرض نماز کے جو مسنون اعمال ہوتے ہیں، اللہ اکبر پڑھنا، استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا 33 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، یہ جو مسنون اعمال ہیں ان اعمال کو کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ اس عمل کو کریں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود شریف جو درود ابراہیمی ہے اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تو
جب آپ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک سانس میں پڑھنا ہے یا سانس روک کے پڑھنا ہے، جیسے مرضی آپ پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت پڑھنی ہے، اور وہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ایک سانس میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ 21 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا آسان نہیں ہے، 7 دفعہ 8 دفعہ میں سانس ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس کو 21 مرتبہ تک لے کر آئیں، 21 مرتبہ تک آنے تک انشاءاللہ آپ کا داڑھ کا درد یہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، 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 سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے گال کے اوپر جس طرف آپ کو درد ہے، آپ نے اس طرف دونوں طرف ہے تو دونوں گال پہ آپ ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر آپ 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ایک سانس میں پڑھنا مشکل ہے، میں تو 4 دفعہ پڑھ سکا صرف، آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ ایک سانس میں ہاتھ رکھیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اور پھر 7 مرتبہ، اس طرح یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی عقل داڑھی یا داڑھ کا درد یا دانت کا درد ختم نہ ہو جائے، اور گلے کا درد ہو تو بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارے سارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ سرخ رنگ کا بٹن ہے، نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ بس دبا دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اور اگر آپ کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو پھر آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور ان سب لوگوں کو جو اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کر رہے ہیں ان کو بھی، اور ان سب لوگوں کو جو وظائف کر رہے ہیں، جو پریشانیوں میں مصیبتوں میں ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پیسے کہیں پھنس گئے ہوں، وہ نہ مل رہے ہوں، یا گھر کا مسئلہ ہو، اور یا سودی قرض لے چکے ہیں اور قرض سے نجات نہیں مل رہی، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ایکسپیرینسز آئے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے وہ، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔